أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا أحل لهم آپ سے سوال کرتے ہیں کیا چیز حلال ہے ان کے لیے قل أحل لكم الطيبات کہہ دیجئے کہ حلال کی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں وما علمتم من الجوارح اور جو کچھ سکھایا تم نے شکاری جانوروں کو مقلبین جنہیں تم شکاری بناتے ہو تعلمونہن مما علمکم اللہ تم انہیں وہ کچھ سکھاتے ہو جو اللہ نے تمہیں سکھایا ہے اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے آئے تو گھر کے دروازے کے باہر ہی ٹھہر گئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہم نے اجازت دے دی ہے، اس کے باوجود آپ کیوں نہیں آ رہے؟ تو جبریل نے کہا کہ حضور آپ کے گھر میں ایک کتا ہے اور جس گھر میں کتا ہو وہاں ہمیں داخل ہونے کی اجازت نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتے کو چارپائی کے نیچے سے نکلوا دیا اور اس کے بعد حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اپنے ساتھ کچھ بندے لے لو اور مدینے میں جو کتا تمہیں نظر آئے سب کو مار دو۔ تو انہوں نے جا کر سارے کتے مار دیے۔ ایک بڑھیا کا کتا تھا جو اس کے پاؤں سے لپٹ گیا اور لوٹنے لگا اور بھونکنے لگا، تو انہوں نے ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا اور آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ جاؤ اور اس کو بھی مار کے آؤ۔ تو یہ مدینے کا کتا تھا جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کرنے کا حکم دیا۔ اب اچھے بھلے انسان جن کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے وہ کتا بننے کی خواہش کرتے ہیں، چاہے مدینے کا ہی کہیں، لیکن یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اور ہمارے حکمران جو ریاست مدینہ کا نام لیتے ہیں اور اسلامی نظام کی بات کرتے ہیں وہ 10-12 کتوں کے ساتھ اپنے گھر میں رہتے ہیں، تو کس طریقے سے ان کے قول اور عمل میں تضاد ہے۔ اور دوسری روایت اس آیت کریمہ کے، تو جب سارے کتے مدینے کے مار دیے گئے تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ان کتوں میں ہمارے لیے کچھ فائدہ بھی ہے، کچھ ہم ان سے فائدہ بھی اٹھا سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ہاں، جن کتوں کو اور جن جانوروں کو تم سدھا لو شکار کے لیے ان کا شکار تمہارے لیے جائز ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ بنو طے کا سردار عدی بن حاتم اور ان کے ساتھ زید بن محلحل جن کو زید الخیل کہا جاتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام بدل کر زید الخیر رکھ دیا۔ ان دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ ہم شکاری کتوں کے ذریعے شکار کرتے ہیں۔ عدی بن حاتم کے 5 کتے تھے جن کے اس نے الگ الگ نام رکھے ہوئے تھے، تو کیا اگر ہم ان کے ذریعے شکار کریں تو یہ شکار ہمارے لیے کھانا جائز ہے؟ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ فرمایا کہ یسألونک ماذا احل لہم، آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا چیز حلال ہے۔ قل احل لکم الطیبات، کہہ دیجئے کہ تمام پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ اسے فقہی زبان میں یوں کہا جاتا ہے کہ ہر چیز میں اصل اباحت ہے،
یعنی ہر چیز جائز ہے، ہر چیز حلال ہے جب تک اس کا حرام ہونا کسی دلیل سے ثابت نہ ہو جائے۔ اور فرمایا کہ جتنی بھی پاکیزہ چیزیں ہیں یہ سب حلال ہیں۔ تو فرمایا کہ میرے نبی کا منصب یہ ہے کہ یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، میرے نبی پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور نقصان دہ چیزوں کو حرام کرتے ہیں۔ اسی سے اہل علم نے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ سگریٹ کا پینا حرام ہے، اس لیے کہ یہ خبیث چیز ہے اور یہ جسم کو نقصان بھی دیتی ہے اور اس میں اسراف بھی ہے اور اس سے پھیپھڑوں کا کینسر اور دل کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس لیے اس کا استعمال حرام ہے، جائز نہیں۔ تو فرمایا کہ تمام پاکیزہ چیزیں حلال ہیں سوائے ان کے جن کا نام لے کر تمہیں بتا دیا گیا یا جن کی علامت تمہیں بتا دی گئی کہ یہ حرام ہے۔ آپ نے فرمایا ہر درندہ حرام ہے جس کے نوکیلے دانت ہوں، ہر وہ پرندہ حرام ہے جو پنجوں میں لے کر اپنے شکار کو کھاتا ہو، اور باقی جن کے نام بتائے وہ حرام ہیں، ورنہ باقی سب کچھ حلال ہے۔ اس طرح حلال کا دائرہ وسیع ہو گیا اور حرام کا دائرہ تنگ ہو گیا۔ تو فرمایا وما علمتم من الجوارح، جوارح جارح ان کی جمع ہے اور جارح کہتے ہیں کمانے والے کو۔ جرح وجترح اس کا معنی ہوتا ہے اچھی یا بری کمائی کرنا، جیسے کہ قرآن مجید میں فرمایا وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ، جو کچھ تم دن میں اچھا یا برا کماتے ہو اللہ کو وہ سب معلوم ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جرح کا معنی کمانا اور جارح کا معنی کمائی کرنے والا، مراد ایسا جانور جس کو سدھا لیا جائے شکار کے لیے اور اس کی کمائی انسان کے لیے کھانا جائز ہو، جیسے کہ باز ہے اور شکرا ہے، چیتا ہے، یا درندوں میں سے کسی کو سکھا لیا جائے، یا شکاری کتا جس کو سکھا لیا جائے۔ اور سکھا لینے اور سدھا لینے کی علامت یہ ہے کہ جب آپ اس کو چھوڑیں وہ دوڑ کے چلا جائے، جب آپ اس کو بلائیں تو وہ واپس آ جائے، اور جب شکار کو پکڑے تو وہ خود نہ کھائے بلکہ وہ آپ کے لیے رکھ چھوڑے، تو اس کا کھانا جائز ہے۔ عدی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اگر وہ شکار کتے کے منہ میں مر جائے پھر بھی؟ فرمایا اگر وہ مر جائے پھر بھی مگر دو شرطوں کے ساتھ، ایک تو یہ کہ تم نے اللہ کا نام لے کر اس کو چھوڑا ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کے شکار میں کوئی دوسرا کتا شریک نہ ہوا ہو، کیونکہ تمہارے کتے پر تم نے اللہ کا نام پڑھا ہے، دوسرے کتے پر نہیں پڑھا گیا۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ وہ اس میں سے خود کچھ نہ کھائے بلکہ آپ کے لیے رکھ لے، تو ایسے شکار کو کھانا جائز ہے اگرچہ وہ شکاری جانور کے منہ میں ہی مر جائے۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، تو کھاؤ اس چیز سے جو پکڑ کے رکھیں وہ تمہارے لیے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام پڑھو، یعنی اس کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لے کر چھوڑو، اور اگر وہ تمہارے لیے شکار کو محفوظ رکھیں اور خود نہ کھائیں تو اس شکار کا کھانا تمہارے لیے جائز ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ فرمایا کہ اگر شکار کی شرائط میں سے کوئی شرط کم ہو تو پھر اسے نہ کھاؤ، اللہ سے ڈرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری ہر حرکت کا اور تمہارے ہر کام کا پتہ ہے، اور اگر تم اس کی مخالفت کرو گے تو پھر تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اللہ بہت تیز حساب والا ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اللہ ایک ایک بندے کا حساب لے گا یا ساری مخلوق کا اکٹھا لے لے گا؟ تو جواب دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ ایک ہی وقت میں ساری مخلوق کا حساب کر لے، اس لیے کہ اگر تمہارے کمپیوٹر منٹوں سیکنڈوں میں سالوں کی کارروائی اکٹھی کر کے نکال سکتے ہیں
تو کیا اللہ کے کمپیوٹر اتنے کمزور ہیں کہ وہ ساری مخلوق کا حساب نہ کر سکیں؟ اللہ کے پاس تو بہت بڑی طاقتیں ہیں اور بڑی قدرتیں ہیں۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی عورت کی دعوت قبول کر لی تھی، جس نے ایک بکری بھون کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی، اگرچہ اس نے اس میں زہر ملا دی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے چند لقمے لے کر اس کو چھوڑ دیا، اور بعد میں اسی زہر کے اثر سے آپ فوت ہوئے۔ لیکن مسئلہ یہ واضح ہو گیا کہ اگر اہل کتاب میں سے کوئی یہودی یا عیسائی جانور کو شرعی طریقے سے ذبح کرے تو اس جانور کو کھانا حلال ہے، بشرطے کہ وہ کسی مشین کے ذریعے یا بجلی کے کرنٹ کے ذریعے یا گرم پانی میں ابال کے جانور کو نہ مارا جائے، بلکہ صحیح طریقے سے اس کا خون گلے سے خارج کیا جائے، تو ایسے جانور کو کھایا جا سکتا ہے۔ البتہ وہ چیزیں جو اسلام میں حرام ہیں وہ عیسائیوں اور یہودیوں کے دسترخوان پر بھی حرام ہیں، جیسے کہ خنزیر کا گوشت اور مردار اور خون اور شراب اور یہ چیزیں، یہ عیسائیوں کے ہاں بھی، ان کے ہاں بھی نہیں کھانے کی اجازت۔ صرف وہ جائز چیزیں جیسے جو حلال جانور ہیں ان کو کھانا، اگرچہ ان کے ہاتھ کا ذبیحہ ہو، وہ جائز ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن مومن عورتیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں کی جو کتاب دیے گئے تم سے پہلے۔ اذا آتیتموہن اجورہن، جبکہ ادا کر دیے ہوں تم نے حق مہر ان کے۔ کسی عیسائی یا یہودی عورت سے اس صورت میں نکاح جائز ہے کہ وہ پاک دامن ہو، آوارہ مزاج نہ ہو، زانیہ نہ ہو، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جواز کے لیے ہے، یہ کوئی مستحب یا واجب کام نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی تمہیں مومن عورت نہیں مل رہی تو پھر اہل کتاب کی وہ عورت جو پاک دامن ہو اور جو شرم و حیا والی ہو، اس سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ یہ تینوں صفتیں آج کی کسی بھی یہودی یا عیسائی خاتون میں نہیں پائی جاتی، سوائے ان کے جو اسلامی ماحول میں رہتی ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ مجبوری کی حالت میں تمہارے لیے ایسا کرنا جائز ہے، لیکن ان کے حق میں بھی ان کو ادا کرو۔ محسنین، نکاح کی قید میں لانے والے، غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے، ولا متخذی اخدان، اور نہ چھپی دوستیں پکڑنے والے۔ فرمایا کہ ان کے ساتھ رشتہ داری اس طریقے سے کرنی ہے کہ نکاح کرنا ہے، بدکاری اور زنا نہیں کرنا، اور نکاح کرنے کے بعد پھر خفیہ معاشقے سب ختم کر دینے پڑیں گے، اور کسی عورت کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھنے پھر جائز نہیں ہوں گے۔ وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ، اور جو کوئی کفر کرے ایمان کے ساتھ، فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ، تو تحقیق ضائع ہو گیا عمل اس کا۔ فرمایا کہ اللہ سے ڈرتے رہو، اور اگر کسی غیر مسلم عورت سے شادی کرو تو ایسا نہ ہو کہ تم اس کی بے دینی سے متاثر ہو جاؤ
اور اپنے دین سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو، بلکہ اس کو مسلمان کرنے کی کوشش جاری رکھو، خود عیسائی یا یہودی بننے سے بچو۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ ایک بار پھر پڑھیں۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ، آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیز حلال ہے ان کے لیے۔ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ، کہہ دیجئے حلال کر دی گئی ہیں تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ، اور جن کو سدھا لو تم شکاری جانوروں میں سے۔ مکلبین، جنہیں تم شکاری بنانے والے ہو۔ تعلمونہن، تم انہیں سکھاتے ہو۔ مما علمکم اللہ، اس چیز سے جو اللہ نے سکھایا تم کو۔ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، بس کھاؤ اس چیز سے جو انہوں نے پکڑا ہو تمہارے لیے۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس شکاری جانور پر اللہ کا نام پڑھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ ان اللہ سریع الحساب، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت تیز حساب لینے والا ہے۔ اليوم احل لکم الطیبات، آج کے دن حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں۔ وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم، اور ان لوگوں کا کھانا جنہیں کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ والمحصنات من المؤمنات، اور پاک دامن مومن عورتیں۔ والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے۔ من قبلکم، تم سے پہلے۔ اذا آتیتموہن، جبکہ دے دو تم ان کو۔ اجورہن، حق مہر ان کے۔ محسنین، نکاح کرنے والے۔ غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کرنے والے۔ ولا متخذی اخدان، اور نہ چھپی ہوئی عورتیں پکڑنے والے۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو کوئی کفر کرے ایمان کے ساتھ۔ فقد حبط عملہ، تو تحقیق ضائع ہو گیا عمل اس کا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔